بلوچ سماج ہے اس میں ابھی تک بھی بڑی حد تک قبائلی اسٹرکچر ہے، ہوں اور سوال خواتین کے حوالے سے ہوں دے فیس ڈومیسٹک وائلنس، ہوں اور ایک بہت بڑا ہمارے سماج میں ابھی تک مسئلہ ہے ہونر کلنگ. ہوں تو پھر آپ اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہو؟ لیگلی کیسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اور اس کو امپاور کرنا ہے، وومین کو امپاور کرنا ہے، تو پھر ہونر کلنگ کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں تو ساتھ نہیں چل سکتی. تو پھر اس سوال اس کو آپ کیسے رسپونڈ کرتے ہو؟ دیکھیں، عرض یہ ہے کہ قبیلہ جو ہے آپ کے معاشرے کا حصہ ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کا طریقہ کار ہے. اب سوشلی جیسے جیسے گروم کرتے جائیں گے، سوشل چینجز پازیٹیولی جیسے جیسے آپ کے سماج کے اندر آتے جائیں گے، یہ پھر پیرالل جب آپ کو آپشن ملے گا تو پرانا آپشن ختم ہوگا. دنیا میں کوئی بھی سوسائٹی ایسا نہیں ہے کہ جو قبائلی نہیں رہا ہو، یا ہے یا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ترقی کی رفتار جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی ہے، اس کو آپشن ملتا گیا ہے، اس کو الٹرنیٹ ملتا گیا ہے، تو پرانے پریکٹسز اس نے ختم کر دیے ہیں. قبائلی معاشرہ ہمارا بنا بھی اس کی ایک وجہ تھی، آج نیم قبائلی ہے بھی اس کی وجہ ہے. پھر اسٹیٹ کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز بنتی ہیں، وہ رسپانسبلٹیز کہاں ہیں؟ ہاں، اس کو پھر ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سا کیس جینین آنر کلنگ کا ہے، کون سا جینین نہیں ہے. جیسے یہاں پہ ہوتا ہے، قرض لیا، پتہ نہیں زمین کا مسئلہ تھا، اس نے نہیں دیا، جی اس کو آنر کلنگ کا بنا دیا. آنر کلنگ ڈومیسٹک ایشو، وہ قومی یا پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے، سوشل ایشو ضرور ہو سکتا ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے. کیونکہ پولیٹیکلی تو کوئی اس کو ایڈمائر تو نہیں کرتا، آئیڈیولوجیکلی تو کوئی اس کو ایڈمائر نہیں کرتا، اسٹیٹ پرسپیکٹیو اپنی جگہ پر ہے. میں کچھ سوشل پریکٹسز میں اکثر میں اپنے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں. جیسے اکثر ہمارے لوگ جو ہیں، آپ دیکھ لیں، آرام پسند ہیں کافی زیادہ، سوشل بیہیویئر پہ ہم آتے ہیں، یہ اس کا حصہ ہے، اور اس کو نہ محسوس کرتے ہیں نہ کوئی اس کو محسوس دلاتا ہے. دوسری، محنت نہیں کرتے ہمارے لوگ، پروفیشنلی محنت کر لیں، روزگار کما لیں، روزی روٹی کما لیں، اور اس کا پولیٹیکل نقصان میں آپ کو بتاتا ہوں. کل میں گیا نوشکی سے، میں پیشی کے لیے گیا، بائی پاس ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہوں. اچھا، گھر میرا، علاقہ میرا، قوم میری، سرزمین میرا. وہ ہوٹل والا کہتا ہے کہ مجھے بلوچی اور براوی نہیں آتی، اس زبان میں بات کریں. زبان کا تعلق مارکیٹ سے آپ نے محسوس نہیں کیا، اور آپ کی اکانومی آپ کے گھر سے وہ لے کے جا رہی ہے. ایک یہ. دوسری بات، میں ذاتی طور پر کیسز میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، آپ کی تحریک ہے، تحریک کے ساتھ ساتھ تحریک ہے ہی سیولائزڈ ہونے کا نام، اسٹرگل ہے ہی سیولائزڈ ہونے کا نام. آپ چینج مانگ رہے ہوتے نا، کہ کیوں آپ کو سماجی بنیادی نظر آ رہی ہے، استحصال ہے، جینوسائیڈ ہے، بے ایمانی ہے، ترقی کے لیے نہیں چھوڑتا، آپ کے وسائل کو لوٹ مار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تعلیم نہیں دیتے آپ کو، جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، ہارنر کلنگ، فلانا فلانا. آپ کہتے ہیں میرے پاس اختیارات ہو، میں اس تمام چیزوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اب میرے پاس اختیارات نہیں ہے، کوئی ہے جو ان کو چلا رہا ہے. منشیات فروشی ہے، لینڈ گریبنگ ہے. آپ کے علاقوں میں اپنے لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جو روزگار نہیں ہے. دیکھیں نا، سوشل چینج کے لیے مارکیٹ میں ہونا، ترقی کے لیے مارکیٹ میں ہونا، اکانومی جنریٹ کرنا، سنبھالنا ضروری ہے. اب دو بیہیویئرز ہیں جو میں نے دیکھے ہیں، آپ نے اچھا کیا اس چیز کو ڈسکشن میں لے کر آ گئے. آپ کو پتہ ہے، یہ جو سریاب کا پل ہے، یہاں سے گائی خان تک اور ہزار گنجی تک روزانہ جو ہے کروڑوں کا بزنس ہو رہا ہے، اور کمبرانی سے انگور لے کر سریاب میں انہی کو بیچتے ہیں، اور بلوچ کہتا ہے روزگار نہیں ہے. پوری ان کی زمینداری اور چیزیں سنبھالی ہوئی ہے. ایک یہ ہوٹلوں کو دیکھ لیں، تندور دیکھ لیں، پرچون دیکھ لیں، بلوچ کہتا ہے روزگار نہیں ہے. آپ کی وہ اکانومی لے کے جا رہا ہے، آپ کا کلچر اور لینگویج ان کو ختم کر کے پولوٹ کر رہا ہے. اور اکثر ہم جو کہتے ہیں نا، پولیٹیکلی ہر چیز بھی ضروری نہیں کہ آپ چوک پہ حل کریں. ہو سکتا ہے اس تندور کو آپ خود سنبھالیں، اس چائنا کی ہوٹل کو آپ خود سنبھال لیں، اپنی قلعے میں، گلی میں، محلے میں، اس ریڈی سبزی والے، فروٹ والے کو آپ سنبھالیں. آپ پھر کیا کہتے ہیں، جی یہ تو مخبر ہے. آپ سنبھالیں، مخبر آپ کے گھر میں نہیں آئے گا، وہ آپ کی گلی میں نہیں آئے گا. اس کا تعلق پولیٹکس سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ کے سیولائزیشن سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ کے اختیارات سے بھی ہے. جب آپ لوگوں کو چیزوں سے ڈسکنیکٹ کریں گے، وہ فارغ ہوگا، چیزوں کو نہیں سمجھے گا، آپ کا درد تکلیف بھی بڑھے گا، آپ کا جو سوشلائزیشن کا جو عمر ہے وہ بھی جو ہے اس میں پرولونگ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو پھر اس میں قتل و غارت گیری بھی آئے گی، اس میں برادر کشی بھی آئے گی، اس میں ڈومیسٹک وائلنس بھی تو آئے گا، کیونکہ لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک یہ. اور پولیٹیکلی میں نے گزارش کی تھی ساتھیوں سے کہ یار
جو لیڈرز ہیں کاش کہ انہوں نے اس ٹائم کہا ہوتا لوگوں کو کہ مرد اور عورت دونوں تعلیم کی طرف جائیں. ایک یہ زمین وغیرہ جی تقسیم پہ برادر کشی نہیں ہوگی، یہ لیڈرز اگر کہتے ہیں. تیسرا یہ کہ بلوچ روزگار کرے. اگر ان چیزوں کو کرتے جائیں گے ہم برادر کشی ہماری ختم ہوگی. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے شاید پولیٹیکل فائدہ ہے نقصان، میں آرگومنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. جیسے میں نے مثال دی کہ وہ آپ کے علاقے میں کس شکل میں آتا ہے، موٹر سائیکل اور سائیکل پر کپڑے بیچنے والی کی شکل میں، ریڑھی میں فروٹ اور سبزی بیچنے کی شکل میں، محلے کا تندور والے کی شکل میں، ٹھیک ہے جی، پرچون والی کی شکل میں. تو آپ کو پولیٹیکلی بھی اس کو دیکھ لیں تو وہ کس شکل میں آتا ہے. اور آپ کو سوشل چینج جو ہے نا، اکانومیکلی آپ گروم کریں گے آپ کو سوشل چینج آ جائے گا. خواتین ہیں، بچے ہیں، مرد، جیسے وہ آواران کا میرا خیال کیس ہوا تھا، تصویر پہ مار دیا. تصویر آتی ہے آج کیا ہوتا ہے، فیس بک پہ اس نے آئی ڈی بنا دی. آج میں دیکھتا ہوں، یقین کریں اپنی بہنوں تک کو دیکھتا ہوں، کیا ہے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ وہ ہم بھائیوں کی تصویریں دیتے ہیں لیکن ہم ان کی تصویریں نہیں دے سکتے اور وہ بھی اپنی تصویریں نہیں دے سکتے. بھائی ہوتے ہیں، میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، والدین کے ساتھ آپ نے تصویریں مشکل سے کہیں چانس ملا اکٹھے بنا لی، فیس کو کرو کرتے ہیں، چھپاتے ہیں. کیوں چھپاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اب تک کلچر نہیں بنا، وہ پریکٹسز نہیں بنے. تو یہ پولیٹکس سے، پولیٹیکل ایکٹیویزم سے ہی ختم ہوگا. شعور آہستہ آہستہ پھیلائیں گے. ان ساتھیوں سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جائیں اپنے قوم کے جو جہاں پہ سماجی مسئلے ہیں، ایک تو سچ بولیں کہ یار یہ ایشو ہے تو ہے، یہ نہیں ہے تو نہیں ہے. اور اس وجہ سے پہ ہم اتنے بڑے لوگ ہم نے بنائے ہیں، اتنے ہیروز بنائے ہیں، ہمیں اصل ہیروز کا پتہ نہیں ہوتا، ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، ان کے کردار کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. اگر اس طرح پتہ ہوتا تو وہ بلوچ خواتین جن کا پولیٹیکلی رول رہا ہے، سوشلی رول رہا ہے، اگر ہم اپنی خواتین کو بھی بتاتے، مردوں کو بھی بتاتے کہ جی کالونیل ایرا سے پہلے عورت کا کردار کیا ہوتا تھا. آج دیکھیں نا، بلوچ کو اس حد تک تو کریڈٹ تو دیں کہ خواتین جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں اور بلوچ نے ان کی لیڈرشپ کو تسلیم کیا ہے. کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے. تو کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، کچھ انٹرنل فیکٹرز ہیں، اور کچھ ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے. اس پہ پھر ایک پولیٹیکل جو آپ کا اسٹرگل ہے اس کا حصہ بنا کے لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، سیشنز رکھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں نا، مجھے کل کوئی بتا رہا تھا کہ نوشکے میں کوئی مذہبی ایک فیملی ہے، اور یہ 2-3 ایسے فیملیز تھے یہاں پہ ہزار گنجی کے بھی. جیسے اس دن یہ 4th شیڈول میں کوئی ملا عالم صاحب تھے، میرے پاس آ گئے کہ ان کا نام بھی ڈالا گیا. ٹھیک ہے، وہ ساتھی دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے اشارتاً ساتھی میں سے کسی کو کہا خیال کرنا اس سے فوٹو کاپی اور کاغذات کی بھی پیسے نہیں لینا. خیر وہ چلا گیا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا یہ آہستہ آہستہ آپ کی طرف آ رہے ہیں، آپ ابھی سے ان کو مزاج کے مطابق نہیں چلیں گے، یہ آپ سے دور ہوتے جائیں گے، بھاگیں گے. اب مجھے 1-2 نہیں 8-10 ایسے مذہبی فیملیز کا پتہ چلا کہ ڈاکٹر مہرنگ صاحبہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ جہاں گئی یہ پروگرام کرنے کے لیے، وہ مولانا صاحب اپنی بچیوں کو، گھر کی عورتوں کو خود پکڑ کے لے کے گئی ہے کہ جی جائیں جلسے میں، دھرنے میں. لوگوں نے پوچھا مولانا صاحب آپ تو پردے کی بات کرتے تھے، یہ آپ کو کیا ہوا؟ کہا پہلے تو آپ بتائیں پردہ کیا ہے، دوسرا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ جینین ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ جاؤں گا تو پسماندگی بھی ہوتی ہے، جہالت بھی ہوتی ہے، غربت بھی ہوتی ہے. ود دی پیسیج آف ٹائم جب آپ کے پاس پاور آتا ہے، اختیار آتا ہے یا پولیٹیکل موومنٹ چلاتے ہیں، وہ اس کو کور اپ کر لیتا ہے.